حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر وہ اچھی اور پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے اتریں گے، اور اگر خراب ہو گئی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں ایک اعلان سب جگہ کے حکام کے پاس بھیجا تھا کہ سب سے زیادہ محترم بشان چیز میرے نزدیک نماز ہے۔ جو شخص اس کی حفاظت اور اس کا اہتمام کرے گا وہ دین کے اور اجزاء کا بھی اہتمام کر سکتا ہے، اور جو اس کو ضائع کر دے گا وہ دین کے اور اجزاء کو بھی زیادہ برباد کر دے گا۔ یہ حدیث طبرانی میں ہے، اس کی تھوڑی سی تشریح سن لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک ارشاد اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس اعلان کا منشا بظاہر یہ ہے جو دوسری حدیث میں آیا ہے کہ شیطان مسلمان سے اس وقت تک ڈرتا رہتا ہے جب تک وہ نماز کا پابند اور اس کو اچھی طرح ادا کرتا رہتا ہے۔ کیوں کہ خوف کی وجہ سے اس کو زیادہ جرأت نہیں ہوتی، لیکن جب وہ نماز کو ضائع کر دیتا ہے تو اس کی جرأت بہت بڑھ جاتی ہے، اور اس آدمی کے گمراہ کرنے کی امنگ پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر بہت سے مہلکات اور بڑے بڑے گناہوں میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ حدیث کنز میں ہے، اور یہی مطلب ہے حق تعالی شانو کے ارشاد کا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز یہ برائیوں سے گناہوں سے روک دیتی ہے۔ اس لیے اب نماز کی پابندی کیسے کریں؟ ایک تو آدمی نیت کرے کہ اللہ مجھے نماز پڑھنی ہے، چپکے چپکے دعائیں مانگے کہ اللہ تو مجھے نمازی بنا دے، نمازی بنا دے۔ اور ایک دعا قرآن شریف میں ہے، یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کرے۔ پڑھیے میرے ساتھ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اے اللہ مجھے تو نمازی بنا دے، اور میری اولادوں کو نمازی بنا دے، اور میری دعاؤں کو قبول کر۔ کتنی زبردست دعا ہے! ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں، اپنے بیٹوں کے لیے مانگ رہے ہیں۔ ان کے بیٹوں میں کون ہے؟ اسماعیل اور اسحاق ہیں۔ یہ دعا ہمیں بھی مانگنی چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے جو مرد اور عورتیں اس دعا کا اہتمام کریں گے مانگنے کا، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ انہیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق دے گا، اور ان کی قیامت کی آنے والی نسلوں میں انشاءاللہ کوئی بے نمازی پیدا نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں تہجد کا وقت ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ قیامت تک کے آنے والی ہماری نسلوں میں کوئی بے نمازی پیدا نہ ہو، کوئی بھی مشرک پیدا نہ ہو، کوئی فاجر فاسق پیدا نہ ہو۔ اے اللہ تو اس کی غیب سے صورت اور شکلیں پیدا فرما۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله، لك الشكر كله ولك الملك كله، لك الخلق كله ولك الفضل كله، وإليك يرجع الأمر كله، وإليك يصعد الكلم الطيب كله.
اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تردنا خائبين، بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا. يا حنان يا منان، أدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم إنك قلت في كلامك وقولك الحق، ادعوني يستجب لكم، فدعوناك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك برحمتك या अरहमर राहिमीन। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह हमारी खताओं से दरगुजर फरमा, ए अल्लाह पूरे तालीपुरा वालों को कबूल फरमा, उनके कुर्ब जवार वाली बस्तियों को कबूल फरमा, जितना मजमा आया है इन सबको कबूल फरमा। ए अल्लाह मेरी तश्कील पर जो रोज़ाना 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डाले, ए अल्लाह उसकी सारी दुआओं को कबूल फरमा, उसकी सारी परेशानियों को दूर फरमा। और जिसने 5 लाख मरतबा पढ़ने का इरादा किया हो, ए अल्लाह उसको पूरा करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह जिस करम से आपने हमें यहाँ जमा किया है, तेरे उसी करम से जन्नतुल फिरदौस में, तेरे नबी के पड़ोस में हमारी क़यामत तक के आने वाली नस्लों के साथ तो हम सबको जमा फरमा दे। ए अल्लाह हम सब की झोलियों को हिदायत से भर दे, हम सब की झोलियों को अमन अमान से भर दे। ए अल्लाह जो मुझे अपनी दुआओं में याद रखे, मेरी सारी दुआओं में उसका पूरा पूरा हिस्सा अता फरमा और अपने फजल करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।